بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ پروانہ کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانہ کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ ہر آدمی اس دنیا کی منڈی میں آ کر انتخاب کرتا ہے،
یہ منڈی ہے، سبز منڈی میں صبح جاتے ہو نا سبزی لینے کے لیے، تو آرڈر ہوتا ہے کہ آج کدو لے کر آنا، آج کریلے لے کر آنا، انتخاب ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک منڈی ہے، اس میں بھی آدمی آ کر انتخاب کرتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، میرے پاس کافی مواد ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ مختصر بات ہے، جتنے بیٹھے ہو میرے سمیت ہم نے کچھ نہ کچھ انتخاب کیا ہوا ہے۔ میرا انتخاب تو آپ کے سامنے ہے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، خون دل دے کے نکھاروں گا رخ برگ گلاب۔ خون دل دے کے نکھاروں گا رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہر آدمی انتخاب کرتا ہے، مختصر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کا انتخاب کیا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا پروانہ کو چراغ، پروانہ نے کس کو انتخاب کیا ہے؟ وہ ڈھونڈتا ہے چراغ کہاں ہے مجھے روشنی ملے، اور بلبل پھول کی تلاش میں دوڑتی پھرتی ہے۔ پروانہ کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول۔ بڑا اعلیٰ انتخاب کیا، اور میں اگر جرأت سے کام لے سکوں نا تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتخاب خود رب نے کیا ہے۔ رب نے بھی اس کائنات میں سے صرف محمد مصطفیٰ کو چنا ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہی چنا ہوا ہوتا ہے۔ بنایا بہت کچھ اور سب خوبصورت بنایا۔ ایک آبشار کو ہی دیکھو، رب نے اس میں کتنا اثر رکھا ہے۔ کہکشاں کو دیکھو، رات کو ستاروں کی محفل کو دیکھو، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھو، پھول کی نزاکت اور نفاست کو دیکھو، اس کی خوشبو، اللہ اکبر۔ رب نے کائنات میں اپنا حسن پھیلایا ہے، لیکن سارا سمیٹ کر محمد پاک میں رکھ دیا۔ یوں سمجھیے ساری کائنات کا حسن سمٹ جائے، میرے آقا بن جاتے ہیں، پھیل جائے تو کائنات حسن بن جاتی ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق نا سباد، یہ اعظم چشتی صاحب نے کہا ہے، سمجھا نہیں ابھی میرا عشق بے ثبات، وہ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ میں نے کہا اعظم صاحب یہ یا کی بات کیوں رکھتے ہو؟ کہہ دو وہ کائنات حسن بھی ہے اور حسن کائنات بھی ہے۔ بھائی میں ایک بات شکایت کی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب ممبر پر بیٹھتے ہیں یقین جانو ہماری ساری قوتیں حرکت میں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ حرکت میں ہمارا دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اس مسجد میں کوئی بد عقیدہ آدمی آ کر نہیں بیٹھتا، جو آتے ہیں باہر آتے ہیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، سب حسن عقیدے والے ہیں۔ اور جس کا عقیدہ اچھا ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ داڑھی پہچان نہیں، ٹوپی پہچان نہیں، سجدے پہچان نہیں، یہ تو منافق بھی کیا کرتے تھے۔ پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب کا ذکر آئے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھے، یہ پہچان ہے۔ اور جب میں حضور کا ذکر کرتا ہوں اور بار چہرے میں مرجھائے ہوئے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا شاید گھر کا کوئی پرابلم ہے، تو لے کر نہ آیا کرو، گھر رکھ کر آیا کرو۔
دیکھنا تو سب کو پڑ رہتا ہے نا، بیٹھے تو سامنے ہو، میں اونچا بیٹھا ہوں، سارے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن جو چہرہ پھر بجھایا ہوا نظر ہوتا ہو، کہتا ہوں اسے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو جڑ ہے نا اس کو پانی کی خوراک نہیں مل رہی۔ بھائی میں قرآن پاک والا کیا تھا صدیق اکبر کے فضائل قرآن پاک سے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، جس پر نازل ہوئی اس سے بڑا نبی کوئی نہیں، سمجھے؟ جس نے بھیجی ہے وہ اللہ اکبر ہے، وہ تو خود ہی سب جتنے بڑے ہیں سب بڑے ہی بڑے ہیں، جتنے بڑے ہیں بڑے ہی بڑے ہیں، اصلی بڑا تو وہی ہے، اللہ اکبر، اصلی بڑا، جس کے سامنے بڑے بڑے جھکتے ہیں اور جھکنے میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ تین مقامات، اتنی وقت ہے، شاید وقت بھی تھوڑا ہی ہو، تین مقامات قرآن پاک کے جو صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے، اور کوئی دنیا کا عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا جس بھی فرقے کے ساتھ تعلق ہو۔ ایک فرقہ ہے جو سپیشل صحابہ کے خلاف محاذ آرا ہے، لیکن چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا۔ صحابہ کی شان میں جس نے جو بھی منفی بات کرنی ہے اس کا وبال اسی پر آئے گا، لہذا ان کو تو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہم پاکان امت کا طرز عمل سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، آپ حضرات تک پہنچی ہوئی ہے اور آپ سب کے علم میں ہے۔ جب مکہ مکرمہ چھوڑا میرے نبی نے، وطن چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، چھوڑ کر دکھاؤ تو صحیح، یہ فقیر چھوڑ کر بیٹھا ہے، گواہ ہو نا، گواہ ہو، یہ اس کا کرم ہے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ وطن چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ بعض صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت فرما دے، میں بھی چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابوبکر میرے ساتھ جانا، یہ حضور کا انتخاب ہے۔ ابوبکر صدیق کا کیا انتخاب ہے، حضور کا کیا انتخاب ہے جی؟ اور میاں بھی راضی تو کی کرے گا قاضی، وہاں سودے محبت کے ہو رہے ہیں، وہاں سودے محبت کے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا نبی فرما رہے ابوبکر میرے مصلی پر تیرے بغیر کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابوبکر کہہ رہا ہے تیرے بغیر میں کسی اور کا کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا میرے حبیب اب آپ روانہ ہو جاؤ۔ میں اب تفصیل میں جاؤں گا تو صرف یہی واقعہ بہت تفصیل طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ہمیں ہجرت کا حکم مل گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تیاری پہلی کر رکھی تھی۔ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے سن رکھا تھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آتے ہیں، لیکن کبھی کسی کی آنکھ سے آنسو گرتا دیکھا نہیں تھا۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ جب حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق میرے ابا، ان کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ حضور مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ہجرت کا سفر شروع ہوا ہے، رات کے وقت ہے، انتہا کر دی مولا کائنات نے، انتہا کر دی ابوبکر صدیق نے۔ مولا کائنات کو حضور نے سارے مکے کی امانتیں عطا فرما دی، فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ۔ باہر تلواروں کا پہرا ہے کہ جو ہی بستر والا باہر نکلے گا یک بارگی حملہ کر لو۔ سارے قبیلوں کے سردار تھے، بنو ہاشم کس سے انتقام لیں گے، لہذا خون ضائع جائے گا، مقصد حل ہو جائے گا۔ عرش والا کچھ اور فیصلہ کر رہا ہے،
عرش والا کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، ایک جان جسم سے نکلے، کسی کو پتہ نہیں جان نکل رہی ہے۔ اس طرح مکے والوں، یہ جان ہے کائنات کی، میرا حبیب یہ اس شہر سے نکلے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہر آدمی کی دو آنکھیں کھلی ہیں، اونگ نہیں رہے، سو نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں، اور دروازے پر نظر جمی ہے، تلواریں زیر میں بجھی ہاتھ میں ہیں۔ رب جسے رکھے کون سے چکھے۔ علی المرتضیٰ بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ بھائی نیند مشکل آتی ہے، آئی نیند، نبی نے سلایا، سونے والا علی ہے۔ نہ نبی جیسا کوئی نبی ہے، نہ علی جیسا کوئی ولی ہے۔ الحمدللہ ہمیں دونوں کا دامن حاصل ہے، دونوں کی غلامی ہے۔ ولایت کے سردار مولا کائنات ہیں، نبوت کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ فلاں پہاڑ کی دوسری طرف اونٹنیاں لے کر انتظار کرو۔ پیدل سرکار چلے اس غار کی طرف جس غار کی آج زیارت بھی باعث سعادت، باعث برکت ہے۔ اس کو غار ثور کہتے ہیں، اور میں نے دشمن کی کتاب میں بھی پڑھا ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے اس کی کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سنگریزوں سے مجروح ہو رہے تھے، جوڑا مبارک آپ کے قدم مبارک میں نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں۔ یہ صحابہ کا جو دشمن ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے کے بعد وہ ایک یہ نظم ہے، پوری نظم ہے، کتاب کا نام ہے حملہ حیدری۔ وہ حملہ حیدری نہیں، میں حملہ حیدری کر رہا ہوں، حملہ حیدری تو میں کر رہا ہوں، اب دفاع کرے۔ جس صدیق کے تو اتنا دشمن ہے وہ نبی کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات ہے بڑی عجیب، بات عجیب ہی ابو بکر کر گئے۔ اب میں ہجرت کی ساری بات نہیں سناتا، رب نے کیا فرمایا یہ ذکر سنو۔ یہ سورہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کافروا ثانی اثنین۔ آگے نا انتخاب، جو میں نے پہلے بات کی تھی، آگے انتخاب، ساری کائنات ایک طرف، یہ دو ایک طرف۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور صحابہ کاف کا واقعہ پڑھتے ہو، کاف کا معنی بھی غار ہے۔ یہاں رب نے کہا کہ لغت کی مدد نہ لینا، میں تمہیں وہ لفظ دے دیتا ہوں جو تمہاری زبانوں پر عام چلتا ہے، اذ ہما فی الغار۔ اگر غار کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا جس کا معنی یہی ہوتا، ڈکشنری دیکھنی پڑتی، اب ڈکشنری کی ضرورت نہیں، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، دو جانیں غار میں تھیں، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں لے کر غار کے دروازے پر پہنچ گیا۔ رب نے پہلے انتظام کر دیا تھا، مکڑی کو کہا فوراً جالا تن دے، دیر نہ لگی، دیر نہ لگی۔ جس طرح ہمارے جاں باز چند سیکنڈوں میں جہاز گرا لیتے، دیر ہی نہیں لگی۔ آئے تھے کیا ارادہ لے کر؟ کس کے ملک میں داخل ہو رہا ہو؟ ہاں مجھے سن 65 کی بات یاد آ گئی۔ میرے حضور غریب رات کو ساری رات دعائیں کیا کرتے تھے، ہم بھی جاگتے تھے آپ کے پاس ہی، تو خبریں 5-5 منٹ کے بعد ہوتی تھی۔
ایک خبر آ گئی کہ امریکہ نے بڑا اسلحہ دے دیا انڈیا کو۔ خادم یہ سن کر کے خبر ریڈیو پر دوڑتا آیا بڑا پریشان، عرض کرتا ہے حضور امریکہ نے انڈیا کو اسلحہ دے دیا ہے، تو طاقتور ہو گیا انڈیا۔ میرے حضرت نے مسکرا کر فرمایا انڈیا کے پاس اسلحہ تو آ گیا، ان کے پاس دل کہاں سے آئے گا؟ دل کہاں سے آئے گا؟ اسلحے سے لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی حملہ حیدری نعرہ حیدری سے ہوتا ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، الحمدللہ مسلمانوں کو ہمیشہ غلبہ نصیب ہوتا ہے، اب بھی غلبہ نصیب ہوگا، لیکن ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو، امن کی دعا مانگو، جنگ نہ چھڑے، دعا مانگو، سلامتی چاہیے، اور اگر چھڑ جائے پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ 313 نے 1000 کا منہ پھیر دیا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے دوستو، تاریخ جانتے ہو، بدر کے 313 مجاہدین کے پاس تلواریں کتنی تھی؟ صرف 8 تلواریں بھوکے شیر لے کر نکلے ہیں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ رب نے پھیلا دیا نا، پھیلا دیا۔ میں مکہ مکرمہ جب حاضر ہوتا ہوں، اذان سنتا ہوں، میں کہتا ہوں ابو جہل تو کہاں ہے؟ تو یہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس آواز کو دبانے کے لیے سارے جتن کر چکا، آواز نے دبی، تو مٹ گیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ مغرب کی نماز کے وقت عام طور پر اذانیں بیک وقت ہوتی ہیں، اور اسی طرح صبح کے وقت بھی اذانیں جب میں سنتا ہوں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں گجرات میں، میرے شہر میں یہ اذانیں نہیں رو رہی، پوری دنیا میں اذانیں گونج رہی ہیں، اور کوئی لمحہ خالی نہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ سے۔ جو سورج سفر کرتا جا رہا ہے، سوتے ہوئے اٹھتے جا رہے ہیں، اذانیں پڑھتے جا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں، دعائے وسیلہ پڑھتے جا رہے ہیں، سجدے کرتے جا رہے ہیں، سورج سفر جاری کر رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق اپنے رب کو، اپنے نبی کو یاد کر رہی ہے۔ یہ خوش نصیب لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھا جناب، ابو بکر صدیق نے بھی دیکھ لیا، ابو جہل کو ایک مکڑی نے ہی شکست دے دی، کبوتری کے انڈے نے شکست دے دی۔ بس کفر اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس غار میں کوئی نہیں گیا ہوتا تو یہ جالا نہ ہوتا، کوئی گیا ہوتا ہے مکڑی، یہ بکری کیا نام ہے، کبوتری کے انڈے ہی نہ ہوتے۔ بھائی کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ دشمن دروازے پر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ پریشانی دور نہیں کی، اللہ نے دور کر دی۔ یہ رابطہ تو ادھر ہے نا، مرکز وہ ذات ہے۔ کیا ارشاد فرمائیے قرآن پاک میں ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ صاحب پر غور کرنا، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سب صحابہ کی صحابیت کا انکار کر دو، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرو، اسلام ختم۔ مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ کیوں؟ کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے، لہٰذا جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اتنی مضبوط صحابیت ہے ابو بکر کی،
دنیا والا کوئی مانے نہ مانے، عرش والا کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ یہاں پھر وہ کہہ دیتے ہیں اپنی فکر لگی تھی نا ابو بکر کو، اپنی فکر لگتی گھر سے ہی نہ نکلتا۔ پھر پتہ ہے کہ ابو جہل نے انعام رکھا ہے، ابو جہل کو کہہ دیتا ابو جہل نیچے اترا، یہ حضور بیٹھے ہیں انعام مجھے دے دے۔ کوئی عقل کو بھی کام میں لانا چاہیے نا، رب نے کس لیے دی ہے عقل؟ اس لیے یہ لا تحزن کا لفظ بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب عصا پھینکا، اللہ پاک نے اس کو سانپ بنا دیا۔ فرمایا موسیٰ لا تخف، لا تحزن نہیں فرمایا، لا تخف، نہ ڈر، یہ میری قدرت ہے، یہ سانپ نہیں ہے، میری قدرت ہے، اس میں زہر نہیں ہے، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ کیا فرمایا؟ لا تخف، نہ ڈر۔ یا حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، لا تخف نہیں فرمایا، ابو بکر نہ ڈر، کچھ نہیں ہوگا، فرمایا لا تحزن۔ اس کا فرق کیا ہے؟ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن دوسری کی ذات کا ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ جب اپنی ذات کو کوئی تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو اسے خوف کہتے ہیں، جب دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو اسے حزن کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ فرما رہا ہے اے ابو بکر میرے حبیب کے بارے تجھے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ خود لفظ بتا رہا ہے لا تحزن، ابو بکر میرے حبیب کی فکر نہ کر۔ اور حبیب کیا فرما رہا ہے؟ اب ابو بکر تو علیحدہ ہو گیا، میں علیحدہ ہو گیا، فرمایا ان اللہ معنا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف دے سکتے ہیں نہ تجھے کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، جو میت میرے ساتھ ہے وہی میت تجھے بھی حاصل ہے۔ یہ بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حوالہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو لے کر فرعونیوں سے نجات پاؤ اور دریا پار کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تیار فرماتے ہیں، رات کے وقت دریا کے کنارے پہنچے، فرعون بھی جاگ گیا، اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا تیاری کرو، جانے نہ دو، کوئی بچ کے نہ جائے۔ آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، بنی اسرائیل درمیان میں ہے، آگے جائیں غرق ہوتے ہیں، پیچھے ہٹیں تو دشمن ہے۔ اس وقت قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اب کیا کریں، مشکل بن گئی نا۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کلا ان معی ربی، کلا ان معی ربی، اے بنی اسرائیل تم جانو تمہارا رب جانے، میرے ساتھ تو میرا رب ہے۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، معیہ معنا جمع کا صیغہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، تم جانو تمہارا رب جانے، اس لیے کہ جہاد کا حکم دیا تھا نا رب نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ رب حکم دے رہا ہے جہاد کر، انہوں نے یہی کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو گھروں میں مزے سے بیٹھے گے صوفوں پر، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، وہ دشمن سے جا کر جہاد کرے۔
جو جواب اس قوم نے دیا تھا وہی جواب آج اس قوم کو موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. کہتے ہیں پیچھے دشمن ہے کہ سمندر ہے، میں تو بچ جاؤں گا، میرا رب مجھے بچا لے گا، تم جانو تمہارا کام جانے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر. اس امت پر بھی مشکل بنی، یہاں حضرت صدیق پر بھی مشکل بنی. وہ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر، یہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ کہتا ہے میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ میرا رب. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. ہر نبی کا وجود اپنی امت کے لیے، صرف اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. ہمارا نبی کا وجود کائنات کے لیے رحمت ہے. دو مقام باقی ہے. ایک مقام پورا نہیں ہوا، آدھ گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ اور چاہیے نا، 1 گھنٹہ اور چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق شوق میں برکت عطا فرمائے. بڑی محبت والے ہو، محبت سے باتیں سنتے ہو، تو مہربانی فرما کر کچھ عمل کی بھی کوشش کیا کرو، کچھ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرو. آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. جس طرح دنیا کمانے میں آدمی آگے بڑھتا ہے، دین کمانے میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. رفتار تیز کرو. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. رفتار تیز کرو. وہ کہتے ہیں نا خرگوش جو ہے وہ سو گیا تھا، مقابلہ ہوا تھا نا کچھوے کے ساتھ. کچھوا اور خرگوش، ان کی رفتار دیکھو کتنا فرق ہے. خرگوش نے کہا میں نے 2 چھالیں لگانی ہیں، میں پہنچ جاؤں گا. کچھوے نے کہا میں تو سست رفتار ہوں، میں تو ٹھہر نہیں سکتا، میں تو چلتا رہوں گا. کچھوے نے نیند کی، سو گیا. خرگوش نے وہ سو گیا، کچھوا پہنچ گیا. اور چلو کچھوے کی رفتار سے چلو، چلتے رہو، ٹھہرو نہیں، رکو نہیں. مدینہ بہت دور ہے، تیری منزل اب عرش معلیٰ ہے. مومن تیری منزل عرش معلیٰ ہے. یہ 4 سکے کما کر راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، کچھ نہیں. اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں. رب کے نزدیک اگر اس کی قدر ہوتی تو قارون کو نہ دیتا. حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اگر ہوتی، کتنا حقیر ہے پر، کس کام کا ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی قدر اللہ کے ہاں ہوتی تو کافر کو 1 گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا. لیکن سب کو دے رہا ہے، اور ہم سے مسلمانوں سے زیادہ ان کو دے رہا ہے. ہندو بڑا امیر ہے، یہودی بڑا امیر ہے، مسلمان فقیر ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اصول اقبال کی بات شاعر مشرق کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی بھی نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ غریبی بھی نام پیدا کر. حجت الاسلام امام غزالی کا احترام کرتے ہو، داتا علی حجویری کا احترام کرتے ہو، خواجہ اجمیری دلوں میں بستے ہیں. بابا فرید کی حکومت ہے، کتنے مالدار تھے، کتنی دولت جمع کر رکھی تھی. میرے بابا کا تو لقب ہی زود الانبیاء ہے، زود الانبیاء ہے. ایک مہمان آ گیا، فرمایا اس کے لیے روٹی لاؤ. ہاتھ پر روٹی رکھ کر لے آئے، ٹرے ہی نہیں ہے. اس کو آپ نے روٹی دے دی، کھاؤ. وہ سوچنے لگ گیا کس کو رکھوں کہاں. آپ نے انگلی کے ساتھ زمین پر دائرہ کھینچا، فرمایا یہ چنگیر سمجھ لو، یا روٹی رکھ لو تو کھا لو.
گھر سے پیغام آیا کہ بیٹا بھوک کی وجہ سے نزع کے عالم میں، بھوک کی وجہ سے بیٹا مر رہا ہے۔ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن یہ بابا ہے، یہ فرید ہے، یہ زود الانبیاء ہے، یہ شیخ بحر و بر ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے۔ اس کی نگاہ ناز سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ جدھر نظر اٹھائے کئی میخانے آباد ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بابا فرید ہے۔ جب یہ پیغام پہنچا کہ بیٹا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، بڑی بے نیازی سے فرمانے لگے فرید کیا کرے، فرید کیا کرے۔ دوسرا مقام آپ کو سناؤں؟ پہلا مقام تو پورا نہیں ہوا۔ اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پھر کیسے ساتھ ہوا؟ الحمدللہ یہ عشق و مستی والا مختصر سا قافلہ خیریت کے ساتھ مدینہ پاک پہنچ گیا، اور آل مدینہ نے پھر استقبال کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ پڑھ رہی تھی۔ یہ کسی کے لیے نغمہ نہیں گایا گیا، بڑے بڑے دنیا میں آئے۔ طالع البدر علینا، میں تو اس لفظ پر جان دیتا ہوں۔ وہ بچیاں ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم بشر بشر کہتے ہیں اور وہ بچیاں طالع البدر علینا کہتی ہیں۔ وہ 14ویں کا چاند کہہ رہی ہیں، ہم دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کر کتابیں پھر بھی بشر بشر کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نقطہ میں نے پیش کیا ہے نا، یہ مجھے بہت دور لے جائے گا۔ بھائی ایک انسانی کمرے سے گزر رہا ہے نا، دیکھنے والی بڑی سمجھدار عورتیں ہیں، مصر کی امیر زادی ہیں، شہزادی ہیں، اور وہ ایک انسان کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ ما ھذا باشرا، ما ھذا باشرا۔ عجیب بات ہے انسان بشر ہے، کہتی یہ بشر نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو عزت والا فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، وہ بشر ہے نہیں فرشتہ ہے۔ ساری دنیا کا یہ بشر ہے، وہ عورتیں کہے کہ نہیں یہ فرشتہ ہے۔ ایک جھلک دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو بدی جمال و خوبی، کوئی فارسی سمجھنے والا بیٹھا ہے؟ تو بدی جمال و خوبی سر تور گر خرامی، آرنی بکس آرنی بگویت آنکس کے بگفت لن ترانی۔ اب ساری باتیں نہیں نہ سمجھ میں آتی۔ وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ نے تجھے حسن و جمال دیا ہے نا، اگر یہ حسن و جمال لے کر آپ طور پر جائیں نا، تو پھر تمہیں آرنی نہیں کہنا پڑے گا، اس کو آرنی کہنا پڑے گا۔ جس نے لن ترانی کہا ہے وہ کہے گا آرنی، ذرا جلوہ مجھے دکھا۔ بھائی بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا۔ تو بدی جمال و خوبی، کیا خوبی ہے؟ پسینے سے خوشبو آتی ہے، جس میں مقدس کا سایہ نہیں ہے۔ بیت الخلاء سے واپس آتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے۔ پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو نشان پڑ جاتا ہے، ریت پر قدم رکھتے ہیں تو نشان نہیں پڑتا۔
اللہ سلیم پسینہ جمع کر رہی ہیں، بدبودار ہے پسینہ تیرا میرا۔ سلیم حضور کا پسینہ جمع کر رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے سلیم کیا کرے گی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گی تاکہ خوشبو زیادہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا تو بدی جمال و خوبی، تو بدی جمال و خوبی، یہ ہے جمال و خوبی۔ چہرہ کیا ہے؟ والضحا ہے، زلفیں کیا ہے؟ واللیل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا جامی فرماتے ہیں اے کہ شرح والضحا آمد جمال روئے تو، نکتہ واللیل وصف زلف عنبر بوئے تو۔ والشمس ہے، والشمس ہے رخ زیبا تو ادھر، والشمس ہے رخ زیبا تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ۔ اور جب یوسف داد دے تو لطف آئے نا۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ۔ ایک میں ہی نہیں شہدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم۔